شفا ڈاکٹر ذاکر نائک بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اس کی بہن شیعہ ہے، سلوہ، بی بی سلوہ نام ہے، اور اس کا شوہر بھی شیعہ ہے، عمران رسول۔ ان کا ٹی وی بھی ہے، ون ٹی وی، بمبئی میں ان کا ٹی وی۔ آج سے بہت کئی 10 سال زیادہ ہو گئے پہلے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہن کو بلایا۔ پہلے یہ بریلوی تھا، سنی تھا، بعد میں وہابی بنا ہے، بہت مشہور، اس کی ٹی وی بھی ہے، سب کچھ۔ تو کہا کہ میرے پاس ثابت ہو چکا ہے کہ شیعہ کافر ہے اور تو کافر ہے، تو مسلمان ہو جائے۔ صبح 9 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک یہ ذاکر نائک مناظرہ کہ میں تو عالمہ نہیں، میں آپ سے کیا مناظرہ کروں، میں کسی عالم کو لے کر آؤں۔ کہا ہاں عالم تو پھر میں مناظرہ کروں گا تو آیت اللہ سیستانی سے کروں گا، اس سے کم کسی سے نہیں۔ اتنا غرور تھا اس کا۔ ہم بھی سفر میں تھے تو عمران ہمارے دوست ہیں، انہوں نے رابطہ کیا یہاں سے یہ مسئلہ۔ تو ہمارے جو بیٹے چھوٹے ہیں علی رضا، اس زمانے میں 18 سال کی عمر تھی، میں نے کہا پہلے اس سے مناظرہ کر لیں۔ صلوات پڑھی محمد اور وہ مناظرہ موجود ہے ایمیزون پہ، وہ کتاب کی شکل میں موجود ہے، ڈسکشن بٹوین ڈاکٹر ذاکر نائک اینڈ علی رضا۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کی کلپ بھی ہدایت ٹی وی نے بنائے تھے۔ تو یہ پایا کہ مناظرہ، اس کو عربی بھی نہیں آتی تھی، فارسی، صرف انگلش آتی تھی، ڈاکٹر تھا، اپنی محنت کر کے کچھ احمد دیدت کی کتابیں رٹ لی تھی اس نے، وہ عیسائیوں سے مناظرے۔ احمد دیدت ایک اچھا انسان تھا، امام خمینی کا عاشق تھا، جس نے 50,000 عیسائیوں کو مسلمان بنایا، بہت اچھا انسان تھا، ایران بھی آیا تھا۔ تو عربی نہیں آتی تھی، تو کہتا صرف قرآن سے مناظر میں، صرف قرآن کی تفسیر، یہ آیت کس کے بارے میں۔ آخر طے پایا کہ قرآن اور صحاستہ، جو اہل سنت کی 6 کتابیں ہیں، اس سے مناظرہ ہوگا۔ اس نے 7 سوالات پہلے ہم سے پوچھے، اور یہ 7 سوالات انٹرنیٹ سے مناظرہ ہوگا، اور وہ مناظرہ جو ہے سارے اس کے خاندان کو بھی بھیجا گیا، اور جو ہار جائے گا وہ مذہب بدلے گا، یہ طے پایا، یعنی ریٹن میں کہ جو ہار جائے گا وہ انٹرنیٹ وہ پوری موجود ہے۔ پہلا 7 سوال میں سے ایک سوال اس کا یہ تھا کہ شیعہ کافر ہیں کیونکہ یہ شفاعت کو مانتے ہیں، اور شفاعت کا حق صرف خدا کو ہے۔ تو اس میں جواب دیا گیا کہ آیت الکرسی تو سبھی کو یاد ہے، شفاعت کی آیتیں تو بہت زیادہ ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، خود قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے اذن یعنی اجازت سے شفاعت کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد اور بہت ساری آیتیں اور بہت ساری حدیثیں بیان کی گئیں، 7 سوال کے جوابات دیے گئے۔ جو کہا کہ شیعہ کافر ہیں، ان اگر وقت ہوا تو بتائیں گے، ورنہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، البتہ انگریزی میں۔ اور اس کے بعد ہم نے اس سے 7 سوال کیے سنی کی حیثیت سے، ان کے جواب دیں۔ تو اس کے سیکریٹری کا جو ہے ای میل آیا کہ ہم صرف ماہر ہیں کرسچینٹی اور اسلام، عیسائیت اور ہمیں مذاہب کا پتہ کچھ نہیں ہے۔ پہلے کہتے ہیں آیت اللہ سیستانی سے مناظرہ کرنے آؤں گا۔ چلو پھر ہم نے کہا کہ اب تو وہابی بن چکا ہے کہ سعودی کا پیسہ کھا رہا ہے، تو یہ 7 سوال کے اور جواب دے۔ پھر وہی جواب آ گیا کہ مجھے یہ مذاہب کا پتہ کچھ نہیں ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں ہار گیا تو مومن ہو جاؤں گا۔ اب اس کے سامنے حق تو کھل کے آ گیا، جواب نہیں دے سکا، یعنی پتہ چلا کہ یہ حق ہے، مگر حق کو کیوں نہیں قبول کیا؟ حب دنیا، حب مال، کہ وہاں سے ڈالر مل رہے ہیں، وہاں سے ریال مل رہے ہیں، وہاں سے بہت بڑا سیٹ اپ ہوا ہے۔ عزیز، جو لوگ بھی حق سے دور ہو گئے تو حب دنیا کی وجہ سے ہے، مال کی وجہ سے۔ اگر کوئی شمر بنا ہے تو مال کی وجہ سے، ابن سعد بنا ہے تو مال کی وجہ سے۔ تو سب سے بڑی نجاست ہے رأس کل خطیہ، ساری خطاؤں، سارے گناہوں کی جڑ جو ہے وہ حب دنیا ہے۔ حب